بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ یہ آج میں یہ کرتا ہوں کہ وہ پچھلی دفعہ جو بات آئی تھی کہ تھوڑا سا کیسے ہم اس کو رکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کرتے ہیں کہ ہم آیت نمبر بتاتے جائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو لوگ قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لیں گے اس آیت کی ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں تو وہ آیت کے قرآن کا جو حصہ ہے انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے اسے۔ تو یہ آیت جو ہے انشاءاللہ 113 سے ہم شروع کر رہے ہیں یہاں پر۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور عیسائی جو ہیں وہ کسی راستے پر نہیں ہے یا کوئی کامیابی کے راستے پہ نہیں ہے۔ اچھا، یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں، وقالت النصارى، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہودی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ کتابوں کو، ان کی کتابیں جو ہم نے ان پہ اتاری ہیں تورات اور انجیل، اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ صرف یہی لوگ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی دوسرے مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل حق تو ہمارے پاس ہے، اصل جنت کے رہنے والے جانے والے تو ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اختلافات جس میں یہ پڑ گئے ہیں، اس کا پھر فیصلہ اگر یہ آج ہماری بات نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن پھر ہم فیصلہ کریں گے کون حق پہ تھا کون نہیں تھا۔ ومن اظلم ممن منع، اور یہ آیت نمبر 114 ہے کہ کون شخص ہوگا جو اتنا بڑا ظلم کرے کہ اللہ کے گھر مسجد سے لوگوں کو آنے سے روکے، اور صرف اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہی نہیں کرے بلکہ مسجد کو گرانے میں، تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں لگ جائے، اس کو ختم کرا دے۔ حالانکہ یہ تو مسلمان لیکن غیر مسلم کا بھی اس میں علاوہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر وہ ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، اللہ کے خوف سے وہاں پہ داخل جاتے وہاں پر۔ تو یہ لوگ اگر ایسا یہ کرتے رہیں گے تو دنیا میں ان کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا ہی۔ پھر 115 نمبر کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہ خاص موقع کی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کہیں بھی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جب آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، پھر اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کی طرف کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، اور یہ مشرق ہے یا مغرب کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے سب برابر ہیں، تو تم منہ کرو اللہ کی طرف، لیکن ہم نے اپنی طرف منہ کرانے کے لیے تم کو ایک مشرق کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو مقصد نہیں ہے مشرق اور مغرب، بلکہ یہ تو ساری اللہ کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تم اپنا چہرہ جدھر بھی کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کا چہرہ ادھر ہوگا۔ یہ اس موقع کے لیے خاص طور سے یہ آیت کام دیتی ہے جب ہمیں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل سکے، اندازے سے ہم کسی طرف بھی منہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اندازے سے کوشش کر لی تو تمہارے لیے وہ بھی صحیح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تم وہاں پر دیکھ لو گے، اس کے لیے اللہ کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ 116 کی آیت ہے کہ وہ لوگوں نے یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہودی تو نہیں کہتے لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں نے بھی ایک بیٹا عزیر کو کہا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ ان کو بیٹے کے طور پر ان کو باقاعدہ اپنے ٹرینٹی کا اور تثلیث کا حصہ بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس بات سے، اس عیب سے پاک ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب اس کے لیے جھک کر اور اس کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اس کے آگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس کا کوئی نقشہ پہلے سے نہیں تھا۔ یہ 117 کی آیت ہے۔ اور جب وہ کسی معاملے کا طے کر لیتا ہے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے پاس، تو بس وہ کہتا ہے اور وہ عمل ہو جاتا ہے، اس کو کسی میٹیریل لانے کی، منصوبہ بنانے کی اور کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے کہنے سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد 118 کی آیت ہے کہ وہ لوگ وقال الذین لا یعلمون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں یا نادانی میں آتے ہیں، تو وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہمارے پاس دے دے تاکہ ہم پہچان لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نادانی کی بات ہے، یعنی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک اللہ نے تمہارے لیے ایک معزز انسان کو منتخب کیا، اس کے ذریعے سے وحی بھیجی، اب تمہیں اس کی فکر پڑ گئی کہ مقصد تو تم سننا نہیں چاہتے، نبی سے سننا نہیں چاہتے، نبی کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، اس کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے ہو، لیکن شرطیں لگا دیتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ایسے کرے گا تو ہم اس کو مانیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باتیں آج نہیں کہہ رہے لوگ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہی ہیں، یعنی پچھلی قومیں جو گزری تھیں انہوں نے بھی یہی باتیں کہی تھیں، اور اس میں بڑی دلچسپ اللہ نے لفظ استعمال کیا تشابہت قلوبہم، تو ان کی زبانیں وہی کہہ رہی ہیں جو ان کے دلوں میں آ رہا ہے، یعنی دلوں میں بھی وہ باتیں، خیالات جو ان کے آتے ہیں، جو ان کے دل میں باتیں آتی ہیں، وہ سب ملی جلی ہیں۔ پہلے بھی اسی طرح کی باتیں تھی، الفاظ کچھ اور ہوں گے لیکن یہ کہ معنی سب کے ایک ہی تھے۔ اور حالانکہ ہم نے ایسی باتوں کے لیے ہم نے یہ ساری باتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، مگر وہ کام ان کو دیتی ہیں جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ 119 کی ہے کہ انا ارسلنا کا نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور آپ کو ہم نے دیا ہے کہ آپ بشارت دیں، جو اچھے کام کریں گے ان کو آپ بشارت دے دیجئے، اور ڈراوا دے دیجئے جو برے کام کریں گے۔ اور آپ کو اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا کام کر دیا، یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی 120 میں کہ تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، تمہاری کسی بات پہ راضی نہیں ہوں گے، تم ان کے سامنے 10 مطالبے پورے کر دو، وہ راضی ہو کے دیں گے نہیں۔ کہاں تک جائیں گے وہ؟ کہ تم ان کی مرضی پہ چلنے لگو، ان کے دین کو اپنا لو، ان کے طریقے کو اپنا لو، تب یہ شاید تم سے راضی ہو جائے۔ حالانکہ راضی اس وقت بھی نہیں ہوں گے، اگر ہم ان کا دین بھی اختیار کر لیں تب بھی ہم کو وہ نچلا سمجھ کے مانیں گے، ہم کو مطلب یہ وہ عزت نہیں دیں گے جو ایک برابر والے کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارا معاملہ ان کے ساتھ لین دین کا ہو، آپس سے میل جول کا ہو، سب کچھ ہو، لیکن جو تم پہ اعتراض کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو شاید ہمارے پاس 2-4 مسئلے اگر ہم حل کر دیں، ہمارے مسلمانوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ صاحب ذرا سا ہم حجاب کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، فلاں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ ہم کہیں کہ ہاں اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے۔ نہیں، وہ اسلام کو لانا ہی نہیں دینا چاہتے، موقع ہی نہیں دینا چاہتے، نہ خود لیتے ہیں اسلام کی طرف آنے کا راستہ، نہ دوسروں کو چاہتے ہیں۔ تو تم سمجھ لو کہ یہ بات تمہاری اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہیں صرف ایک بات کو سمجھنا ہے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر تمہیں وہ ہدایت مل گئی ہے تو پھر تمہیں دوسروں کی رضامندی اور ناراضگی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم نے علم آنے کے بعد ان کی مرضی کی پیروی کی، ان کی خواہشات پہ تم چلے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہو جائے گا، کوئی تمہارے مددگار اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہوگا۔ 121 آیت ہے کہ وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھی جن پر، اور جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اور اگر آج ان کو کتاب دوسری ملے گی تو اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ تو خسارے میں رہنے والا ہے۔ پھر اس پر 122 نمبر کی آیت ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ بات تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہاں کہی ہے، 2 دفعہ پہلے کہی تھی، اب تیسری بار کہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پہ کیسے کیسے انعام کیے ہیں، اور میں نے تم کو زمانے پر فضیلت دی، تمہارے زمانے میں جتنی قومیں تھیں سب سے اوپر تم کو رکھا تھا، سب سے اونچا تم کو مقام دیا تھا، عظمت کا، یعنی رہنمائی کا، دین کی علمبرداری کا، دین کی خدمت کا، تو تم نے وہ خدمت کا، دین کی خدمت کا تو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو برتری میں تم نے ڈال دیا، تم سمجھنے لگے کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہم اللہ کے، ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ معزز ہیں اور دوسرے لوگ حقیر ہیں۔ واتقوا، اور دیکھو 123 نمبر کی آیت ہے کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو اللہ مخاطب کرتا ہے کہ دیکھو اس دن سے اپنے آپ کو تم بچاؤ، یعنی دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچا لو، آج بچا لو، کیونکہ اس دن تمہارے نفس کو بچانے والی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ تو کوئی اس کو تم کوئی چیز برابر کی اللہ کو دے سکتے ہو کہ عمل کے بدلے میں کوئی اور چیز لے کے اللہ میاں خوش ہو جائے، نہ تمہیں کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی، اور نہ کوئی مددگار تمہیں ملے گا۔ اس کے بعد 24 میں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی اہم آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام دیا اور وہ کیسے اس مقام پہ پہنچے، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ذرا ہم تمہیں ابراہیم کی بات بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، بچپن میں ہدایت پا لی، انہوں نے کفر سے نکل گئے اور سب لوگوں کو کفر سے دور کرنے کی کوشش میں لگ گئے، تو ہم نے ان کو ایمان کی بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی آزمائشوں سے ہم نے ان کو گزارا، لیکن انہوں نے تمام آزمائشوں کو پورا کر دکھایا۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ اے ابراہیم، آج سے تم ساری دنیا کے امامت میں رہو گے، تم امام بنو گے۔ یہ 2 باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ ایک قوم میں آتے تھے اور ایک وقت کے لیے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، وہ 2 باتیں اس میں رکھی، ایک تو یہ کہ وہ نبوت صرف ابراہیم اور ابراہیم کے خاندان میں رہے گی، اور دوسرے یہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، یعنی حضرت ابراہیم ہی کی ذریت سے قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، یعنی یا تو اسماعیل کی اولاد میں آئیں گے یا اسحاق کی اولاد میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ نہیں آئیں گے۔ تو جیسے ہمارا غلام احمد قادیانی ہے، وہ نبی بننے کا کہتا ہے، تو غلام احمد قادیانی اگر ذریت آدم میں ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ذریت اسماعیل یا ذریت اسحاق میں تو ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نبوت جھوٹی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے نے ان سے یہ کہا کہ ہم تمہیں، تو انہوں نے کہا کہ فوراً جب امامت ان کا اللہ نے اعلان کیا، کہا کہ میری ذریت میں بھی رکھیں گے آپ امامت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تمہاری ذریت میں رہے گی، لیکن جو اس میں ظالم ہیں، جو میرے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے حضرت ابراہیم کی اولاد میں، وہ اس امامت میں ان کے حصہ دار رہے گی۔ نبوت میں حصہ داری تو بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام تک رہی، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ ختم ہو گئی، لیکن اور جو امامت کے درجے ہیں دوسرے، مثلا عالم ہونے کے یا اس کے دین کے مجاہد ہونے کے، مصلح ہونے کے، مجدد ہونے کے، وہ اس ذریت میں رہیں گے۔ بولا ہم اس میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس کے بعد 25ویں 125 کی آیت ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے اس گھر کو مثابہ بنایا۔ مثابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جس میں آپ کا دل بار بار آنے کو دل چاہے، آپ تھکے نہیں، آپ کبھی اکتائے نہیں، تو پلٹ پلٹ کے آنے کا گھر بنایا ہے ہم نے لوگوں کے لیے، اور یہ سارے لوگوں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ پہنچیں۔ اور یہ جگہ ہم نے علامت بنا دی ہے ہمارے امن کی، یعنی ہم انسان کو جو امن دینا چاہتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی علامت اس گھر میں ہم دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہنچ کے انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، درخت بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ہم نے یہ کہا کہ ابراہیم سے ہم نے کہا تھا جب گھر بناؤ، تو انہوں نے جو گھر بنانے کے لیے ایک پتھر استعمال کیا تھا، وہ اس جگہ پہ اب تم وہاں پر اپنے جب طواف کرو تو اس کے بعد 2 رکعت وہاں پڑھ لو، تو ابراہیم کے مصلی کی جگہ پہ اپنے آپ کو نماز کے لیے تم وہاں کھڑا کرو۔ اور ہم نے ابراہیم سے یہ عہد لیا تھا، اس کے بیٹے اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ دونوں یہ کام کریں گے کہ گھر کو آباد رکھیں گے، صاف ستھرا رکھیں گے۔ کن کے لیے؟ جو لوگ طواف کرنے آنے والے ہیں، وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے پہنچیں گے لوگ، ویسے ہی طواف کرنے والے پہنچیں گے یا حج میں طواف کرنے والے پہنچیں گے، اور عاکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں، وہاں پر کچھ دنوں کا طواف کرنا ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں سنت ہوتا ہے، تو جو لوگ وہاں پہ اعتکاف کرنے چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے سہولتیں فراہم کریں، ان کو آسانیاں دیں، اور ان کے ساتھ گھر صاف ستھرا رکھیں، اور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے لیے بھی جو نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اسی لیے یہ مسجد حرام کے لیے یہ طے ہے کہ یہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 126 ہے کہ جب ہم نے ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس گھر کو امن والا بنا دیجئے، اور یہاں جو لوگ آباد ہوتے ہیں ان کو رزق سے، طرح طرح کے پھلوں سے آپ نوازیے، ان کو پھل دیجئے، اور آپ وہ پھل دیجئے صرف ان کو جو ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر عجیب بات ہے کہ امامت کا جب مطالبہ ہوا تو اللہ نے کہا امامت صرف مومنین کو ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ہوا کھانا پینا آپ صرف مومنین کو دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کریکشن کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، کافروں کو بھی ہم رزق دیں گے، دنیا میں ان کو جو مہلت ملی ہوئی اس کا موقع چھوڑ دیں گے ان کے لیے، لیکن یہ طے ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں پر ان کے لیے محرومی ہوگی، عذاب جہنم کا عذاب ان کو ملے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 127 کی آیت ہے کہ تم ذرا سا یاد کرو کہ ابراہیم جو تھے وہ ایک گھر کے بنیادیں ڈال رہے تھے۔ کون سے گھر؟ یہ بیت اللہ کا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ تو بیت اللہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر آباد تھا، لیکن اس کے بعد اس گھر میں بیچ میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کرانا ہوئی، بعد میں بیچ میں اور زمانے آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اس گھر میں سے پھر سے دوبارہ ایک گرا کے بنایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس گھر کو اس جگہ پہ آباد کیا تھا جہاں پہ پہلے سے یہ گھر تھا، لیکن چونکہ ان کی بنائی ہوئی عمارت پھر ہمیشہ کے لیے قائم رہ گئی اور وہ قبلہ بن گئی، تو اس لیے اللہ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ وہ جب یہ بات بتا رہے تھے تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنا اہم کام کر رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ عمل اپنی جگہ پر، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تقبل منا، اے اللہ اس کو آپ قبول کر لیں، اور آپ تو بہت سنتے ہیں اور بہت جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا میں یہ کہا کہ 128 میں کہ اے رب، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھا ہے دنیا میں، تو ہماری ضروریت میں بھی ایسے لوگ آپ ضرور پیدا کرتے رہیے گا جو امت مسلمہ میں شامل ہوں، جو اسلام میں کو ماننے والی امت کے حصے دار بنے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں قربانی کے اور عبادتوں کے جو طریقے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیے گا، اور ہم سے توبہ قبول کر لیجیے گا، آپ تو بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے رحم والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک دعا بڑی عجیب کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی 129 آیت میں کہ اللہ ایک نبی بھیجیے گا، میں نے تو بنیادی کام کر دیا، بنیاد ڈال دی، گھر بنا دیا، ایمان کا اعلان کر دیا، اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن اب شریعت کی تفصیل، احکام کی تفصیل اور زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے لیے آپ میرے بعد ایک رسول بھیجیے گا جو ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کو تلاوت کرے گا، اور جو ان کو کتاب کا علم سکھائے گا اور حکمت کی باتیں بتائے گا، اور ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرے گا، گندگی سے نکال کر ان کے دل کی طہارت کرے گا، اور آپ تو بہت عزت والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات اپنی طرف سے، یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا کو نقل کرنے کے بعد 130 میں کہ جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی دکھائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ
بیوقوفی کا کام کیا، یعنی اپنا سودا ایسا کیا جس میں ان کو کوئی تجارت میں فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ بیوقوف ہو گئے، تو جہالت کا کام انہوں نے کیا۔ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کر کے رکھا تھا، بہت ہم نے اس کو چن لیا تھا، اور آخرت میں تو وہ بہت نیکوں میں سے شمار اس کا ہوگا۔ ہم نے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوا جب ہم نے اس سے کہا، اس کے رب نے اس سے کہا ابراہیم سے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دو، اسلام کا اعلان کر دو، تو اس نے کہا میں سارے جہانوں کے رب کا جو ہے اس کو ساتھ اسلام کو اس کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں۔ ووصّا بہا، اور پھر یہی نہیں کیا انہوں نے، اپنے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اسحاق کو وصیت کی، اور اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو وصیت کی، اور یہ کہا کہ اے میرے بیٹو، اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو سب سے اچھا دین ہے، تمہارا اللہ کا دین ہے، وہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تو دیکھو تمہاری زندگی تمہاری پوری اسلام کے ساتھ گزرے، اور موت آئے تو اسلام کے ساتھ آئے۔ اس کے بعد 133 آیت ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی یعقوب تھے، ان کی جب موت کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اور آپ کے بالکل آپ سے یعنی یہ بات کی عہد کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد آپ ہی کے جو خدا ہیں، اور آپ کے باپ جو تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے خدا کا ہم پیروی کریں گے، انہی کی عبادت کریں گے، اور ہمارے سب کا وہ ایک ہی خدا ہے بس، اور ہم تو مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تل کا امتن، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی 134 آیت میں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، ان کو موقع دیا تھا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ آج تمہیں موقع دیا ہے تو تمہارا کام یہ ہے، تم اپنا حساب تمہیں اپنا تیار کرنا ہے۔ تم یہ کہو کہ ہم فلاں کی امت سے ہیں اور خود اچھے کام نہ کرو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اللہ کے یہاں۔ تل کا امتن، وہ امت تھی گزر چکی، انہوں نے جو کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا، اب تم جو تم کماؤ گے وہ تمہارے کام آئے گا، یعنی ان سے رشتہ داری، تعلق داری سب اپنی جگہ ایک طرف، لیکن عمل تمہارا وہی ہوگا جو تمہارے اپنا کیا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے جو سوال کرے گا وہ تم سے سوال ہوگا جو تم نے کیا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا اس کا ہم سوال تم سے نہیں کریں گے۔ اور لوگ جو ہیں وہ جو بڑے مزے سے ہر مذہب کو مطلب یہ کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی مذہب پہ بھی عمل کرو ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، ہدایت تو مل ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ نبی فرما دیجئے کہ 135 آیت ہے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، وہی صحیح راستہ ہوگا جو ملت ابراہیمی کہلائے گا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم جوڑ لیں گے جو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے کہ سارے راستوں سے کٹ کر صرف اللہ کے راستے کی طرف چلتے جانا، یعنی کبھی مڑنا پڑے راستے کی طرف تو مڑ جائیں گے، کٹنا پڑے تو کٹ جائیں گے، لیکن راستہ وہی رہے گا جو اللہ کی منزل کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ وہ حنیف تھے، تو تم بھی یہ کہہ دو کہ ہم اسی ملت میں ہیں جو حنیف ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں کبھی بھی نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تمہیں تو اے بندو، اللہ کے بندو، تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اللہ نے ہم پہ اتارا ہے، اور جو اس سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پہ اتارا تھا، وہ سب کو کتابیں اتاری تھی، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی نبی رب کی طرف سے آئے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، ہم ان میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے یہودی ہیں کہ وہ موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، مثلاً عیسائی ہیں وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں مانتے، مسلمان جو ہیں وہ موسیٰ کو ہی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، اور اس کے آدم علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کو ایک ساتھ نبی ان پر مانتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ نبی پر ایمان لانا سب پر واجب ہے، لیکن نبی کی اطاعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہوگی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اب دیکھیے یہاں اللہ نے ایک بڑا اسٹینڈرڈ دیا ہے، قرآن مجید میں ہم نے مانگا تھا نا کہ ہمیں انعام جن پر کیا ان کا راستہ بتائے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ 137 میں کہتا ہے کہ اے لوگو سن لو، اگر تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ نبی کریم کے ماننے والے صحابہ ہیں یہ ایمان لے آئے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ پھر راستے پہ آ جائیں گے، اور اگر یہ لوگ راستے سے پھر جاتے ہیں تو یہ بڑی سختی کی اور تنگی کی اور بڑی مشقت کی زندگی گزاریں گے، چاہے ان کو دنیا کی ساری سہولتیں مل جائیں لیکن دنیا کی سہولتوں سے بھی ان کو مزہ نہیں آئے گا، پریشان بھی رہیں گے یہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 138 میں کہا صبغت اللہ، دیکھو تمہاری زندگی جو ہے اس کے ہزاروں کلر ہیں، ایک انسان جو ہے ایک گھر میں ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ لائف میں ہوتا ہے، ایک پبلک میں ہوتا ہے، ایک تاجر کے طور پر ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، شوہر کے طور پر ہوتا ہے، ہزاروں رنگ ہیں اس کے، لیکن ان سارے رنگوں میں ایک کلر سب کو جوڑنے والا ہونا چاہیے، وہ کون سا کلر؟ اللہ کا کلر۔
یعنی اللہ کا دین وہ چیز ہے جو انسان کی ساری سرگرمیوں کو، چاہے دنیا کی ہو، چاہے آخرت کی ہو، چاہے وہ تجارت کی ہو، چاہے عبادت کی ہو، چاہے علم کی ہو، سب میں اس کا ایک ہی کلر آنا چاہیے جو اللہ کا کلر ہوتا ہے. کہ انسان یونی کلر کیسے بنے گا؟ اللہ کے کلر میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے کلر بنا رکھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے کلر جو ہیں وہ اللہ کو زیادہ مرغوب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے. یعنی ہماری زندگی عبادت ہوگی ہر لمحے میں، ہر رنگ میں، ہر انداز میں. پھر اس کے بعد 139 کی آیت ہے کہ قُلْ تَحَاجُّونَنَا، تم ہم سے بحث بازی کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو، کہ اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تم جس رب کو مانتے ہو وہ کچھ اور ہے، ہم جس کو مانتے ہیں اور ہے. تو آپ ان سے کہیے گا کہ نبی کیا تم اللہ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ ہمارا رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے پوری نیت کے اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. پھر 140 کی آیت ہے کہ ہم تقولون، کیا تم یہ بات آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہو؟ یوں ہی تم مطلب بغیر ثبوت کے تم ایک بات کہہ جاتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب جو تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے. تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ یہودیت تو ابراہیم کے بعد پیدا ہوئی، عیسائیت اور اس کے بعد پیدا ہوئی، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ابراہیم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شہادت کو، بتائی ہوئی شہادت کو چھپائے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو ظالم شمار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک کام کو، کسی کام سے وہ جو ہے وہ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے. پھر اس کے بعد 141 کی آیت ہے تلک امت، پھر اللہ نے یہ بات دوبارہ کہی کہ دیکھو یہ امت جو تھی وہ بڑی اچھی امت تھی، گزر گئی، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اچھے کام کر کے ان سے بہتر بن کے بناؤ یا ان جیسے بننے کی کوشش کرو. لیکن اگر تم اپنا کام پورا نہیں کرو گے تو تم دوسروں کے کام کا حوالے دے کے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. اب یہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء. آپ کو معلوم ہے کہ جب مکے میں نبی کریم نماز پڑھتے تھے تو قبلہ رخ ہوتے تھے اس طرح سے کہ کعبے کے طرف ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ قبلہ وہ بھی بن جائے اور پیچھے سے بیت المقدس بھی بن جائے. جب مدینے آئے تو جب وہاں پہ قبلے کا رنگ بیت المقدس کی طرف تھا تو کعبے کی طرف بالکل اپوزٹ میں تھا، تو آپ کر نہیں سکتے، تو آپ کو دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کعبے کے وہ قبلہ بنا دے. تو یہ چیز کئی دنوں کے بعد ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے قبلہ، ہم نے تم سے کہا کہ بدل دو، تو یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، یعنی یہ جو یہودی تھے، ان کو یہ شکایت ہوئی کہ صاحب ہماری ہر دین کی بات کو آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہماری جو بھی چیزیں دینی آپ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تو ہمارے قبلے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس سے یکایک یہ پھر گئے. تو یہ نادانی میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں، جہاں وہ چاہے جدھر چاہے سمت بتا دے. خود اللہ تعالیٰ تو نہ مشرق میں بیٹھا ہے نہ مغرب میں بیٹھا ہے، تو جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. 143 آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو جس امت کے شکل میں تمہیں بنایا ہے، تم افراد ہو، لیکن تمہاری افرادی حیثیت، انفرادی حیثیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اجتماعی شکل بناؤ. اور اجتماعی شکل کہاں بنے گی تمہاری؟ ایک قوم سے بنے گی، ایک وطن سے بنے گی، یا ایک کلر سے بنے گی، یا ایک زبان سے بنے گی. نہیں، تم کو ہم نے ایسی امت کی شکل میں بنایا ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے. اور ایک نظریہ کیسا ہے دین کا؟ بالکل اعتدال والا، اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. معلوم ہے دنیا سب کچھ ہو گئی تو دین نکل گیا، دین کے ہو گئے تو دنیا نکل گئی. نہیں، زندگی کے تمام جتنی سرگرمیاں سب میں کیسے اعتدال رکھیں کہ عبادت بھی ہو، دنیا کے اور سرگرمیاں بھی ہوں، اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خاندانی نظام کو بھی چلا رہا ہو، باہر کا نظام بھی چلا رہا ہو. ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے، اور تم اس امت کے اندر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تمام انسانوں کے گواہ بن کر دنیا میں رہو گے. یعنی تم لوگوں کی ایک تو گواہی یہ دو گے کہ دیکھو ہم کو اللہ نے یہ دین دیا ہے، ہم آپ کو پہنچانے آئے، ایک تو یہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب وہ کوئی بات غلط کہیں تو تم ان کو کہو کہ ہم اس گواہی میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ہم اس گواہی میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. اور تمہارے اوپر رسول ہیں تمہارے گواہ ہوں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ سارے انبیاء پر اور ساری امتوں پر اللہ تعالیٰ کی نبی جو ہیں، نبی کریم، یہ ان کی گواہی دیں گے اور تمہارے اوپر بھی گواہی دیں گے. اور گواہی کیا دیں گے؟ یہی کہ میں نے ان کو ساری باتیں پہنچا دیں اور کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں. اور جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے سامنے، ان کے بارے میں وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ میرے طریقے پہ صحیح طریقے سے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ قبلے کا رخ بدلوایا ہے جس پر تم پہلے تھے، یہ صرف اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہم قبلہ مقرر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ کون اپنے آپ کو اس قبلے کی طرف منہ پھیر کے چلا جاتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ ہے بڑا سخت، لیکن ان کے لیے یہ آسان ہے جو
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ ایک آدمی کو بڑا پسند ہے بیت المقدس مثلا، اب اس سے کہا جائے تمہیں منہ پھیر کے کعبے کی طرف جانا ہے، اس کو بہت شاق گزرے گا، بڑا مشکل گزرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت پر رہنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ 143 آیت ہے. اس میں ایک سوال ہوا تھا کہ جو لوگ قبلہ پھیرنے سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی نمازوں کو، یعنی ان کے ایمان کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یعنی ان کی نمازیں جو قبلے سے پہلے دوسری طرف ہوئی تھیں ان کا اجر اپنی جگہ محفوظ رہے گا. پھر اس پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. 144 آیت ہے کہ قد نری تقلب وجہک، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اے نبی آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے تھے کہ حکم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، تبدیلی کا حکم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اب ہم نے آپ سے یہ قبلہ جو ہے اس کی طرف ہم آپ کا منہ موڑ دیتے ہیں، اور اب آپ اس پہ جو ہے راضی ہو جائیے. آپ راضی ہو چکے ہیں اور راضی ہو جائیے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. اب یہاں پر شطر کا لفظ آیا عربی میں. شطر کا مطلب ہوتا ہے سمت، یعنی ڈائریکشن. تو یہاں پر مسجد حرام کی ڈائریکشن کے 3 مطلب ہیں اس میں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام یعنی مسجد کے اندر کھڑے ہوں گے اور کعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا مسجد حرام بنے گی عین قبلہ، یعنی کعبے کو عین قبلہ بنانا ہوگا آپ کو. اگر کعبے سے آپ 1 ملی میٹر بھی ایک طرف ہو گئے اور سامنے نہیں رکھ تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جب آپ مسجد کے باہر ہیں اور کعبہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو اب مسجد حرام جو ہے وہ مسجد حرام جو ہے وہ قبلہ بنے گی. اور آپ جب ساری دنیا میں کہیں سے قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں تو پورا جو حدود حرم ہے وہ مسجد حرام ہے. یعنی اگر آپ کی ڈائریکشن آپ نے بہت ہی لیزر سے بھی آپ بنانا چاہیں، اور اگر فرض کی لیزر کے ذریعے سے بالکل عین کعبے پہ آپ نہ پہنچے لیکن ڈائریکشن آپ کی کعبے کی طرف رہی اور مسجد حرام کی طرف رہی اور پورے حدود حرم کی طرف رہی، تو چاروں طرف دنیا کے آپ اپنا قبلہ اس کو بنا لیں گے. تو تم اے لوگوں تم جہاں بھی کہیں دنیا میں ہو تو اپنا چہرہ جو ہے اس طریقے سے حرم کی طرف کر لو. اور جن لوگوں کو ہم نے کتابوں کا علم دیا تھا ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حق جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد 145 آیت ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے آیا. یعنی ان کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس بھی کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا، اللہ کے بنانے سے بنا تھا. آج اسی اللہ نے کعبے کو بنا دیا. مگر اس کے باوجود جو کچھ ذکر اللہ طرف سے غافل نہیں ہے. اور تم اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے کر آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں. یہ 145 کی آیت ہے. تو اے نبی آپ کے قبلے کی یہ پیروی نہیں کریں گے، لیکن آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ان کے قبلے کی آپ پیروی کریں تو یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے. اور ایک دوسرے کے قبلے کی کوئی ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں گے علم آنے کے بعد تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. 146 آیت ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں اتنی بشارتیں اور اتنی علامتیں تھیں کہ اپنے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے وہ نبی کو پہچانتے ہیں. لیکن جب نبی آ گئے انہوں نے ان کی علامتیں دیکھ لیں لیکن پھر ان سے مکر گئے اور ان سے انکار کر دیا انہوں نے. تو یہ کتاب والے آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ خوب جانتے ہیں. اور 47 کی آیت ہے کہ الحق جو ہے حق جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس سے آتا ہے، تو آپ جو ہے شک کرنے والوں میں نہ پڑیں. پھر 46 آیت ہے 146 کے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر آدمی کا ایک چہرہ ہے جو ایک رخ ہے جس کی طرف وہ موڑتا ہے. موڑنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی تمہارا جو چہرہ ہے اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تمہارے چہرہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف موڑ دے گا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے لوگوں تمہیں دوڑنا چاہیے، نیکی کی طرف سبقت لینے کی کوشش کرنا چاہیے. یعنی دنیا میں سبقت مال کمانے کی ہو، عہدہ بڑھانے کی ہو، ایک سے ایک دوسرے کو ہرانے کی ہو، یہ بھی سبقتیں ہیں. لیکن سب سے اچھی سبقت کیا ہے کہ خیر کے کام میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگے. اور آپ جو ہے اینما تکونو، تم جہاں دنیا میں کہیں بھی رہو، کہیں سے ہمارا زندگی میں خاتمہ ہو، آؤ گے تو ہمارے پاس ہی لائے جاؤ گے تم. اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. پھر 149 کی آیت ہے کہ جو تم اے نبی من حیث خرجت، اب آپ جہاں سے بھی نکلتے ہیں، اب آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو ان کو مطلب یہ کہ آپ کو وہاں پر جہاں سے بھی آپ کا گزر ہو، یعنی آپ کسی دوسرے شہر میں چلے گئے، آپ مکے میں تھے مدینے میں آ گئے، مدینے سے آپ کہیں اور گئے تو آپ وہاں پر بھی وہی قبلے کا رخ متعین کریں گے جو کعبے کی طرف ہوگا.
فول وجہک وحیثما کنتم، اے لوگو تم جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اللہ کے قبلے کی طرف کر لو، اور ایسا مت کرنا کہ تم ایسا کام کرو جس سے لوگوں کو دلیل مل جائے کہ دیکھیے صاحب یہ تو آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے رہے، لیکن یہ دیکھیے یہ تو گمراہی کام کر رہے ہیں، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں. یہ ایسا موقع مت دینا لوگوں کو، اپنی رحمت اللہ کی حجت پہ حجت مت بننے دینا اور اللہ کی ہدایت پہ قائم رہنا. اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تم پرواہ مت کرو، اور مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. یہ بڑی دلچسپ بات اللہ نے کہی ہے کہ تم صرف اللہ ہمارا خوف اپنے اوپر مسلط رکھو، دوسروں سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. احتیاط کرو، ان سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن ان سے وہ خوف نہ لاؤ جو اللہ سے کرنا چاہیے. اور دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم پہ اپنی نعمتوں کو مکمل کر دوں گا اور تمہیں ہدایت پہ رکھوں گا. پھر اس کے بعد 151 آیت ہے کہ اے نبی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا تھا؟ آپ کی حضرت ابراہیم کی دعا تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اے لوگوں ہم نے تمہیں وہ رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے آیتیں تلاوت کر رہا ہے، تمہیں تزکیہ نفس کر رہا ہے، تمہارا کتاب کا علم سکھا رہا ہے، حکمت کی باتیں بتا رہا ہے، اور وہ باتیں بتا رہا ہے جس کو تم جانتے نہیں تھے. فذکرونی 152 ہے کہ دیکھو مجھے یاد کرتے رہو، اور یاد دہانی میری میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میری یاد دہانی کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھو، اور غفلت کی زندگی سے بچنے کی کوشش کرو، اور میرا شکر کرو، ناشکری مت کرو. اور تمہیں اس کام کے لیے کیا چیزوں کی مدد چاہیے ہوگی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. 152 آیت ہے 53 کہ میری مدد میری طرف آنے کے لیے تمہیں صبر تھوڑا سا جھیلنا ہوگا، کیونکہ صبر جو ہے اصولوں کے ساتھ جمنا جو ہے، بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں، بعض دفعہ ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں، بعض دفعہ ترغیبات ہوتی ہیں، بعض دفعہ خطرے ہوتے ہیں. سب چیزوں سے صبر سے آدمی جو ہے وہ جمع رہتا ہے. اور نماز پڑھتے رہو، نماز بھی تمہیں اس میں بہت مدد دے دے گی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص بات کہی کہ جو لوگ اللہ کے لیے دین کے بچانے کے لیے اللہ کے دین کے خاطر دشمنوں کو جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں ان سے لڑتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص مقام رکھا ہے کہ وہ مر گئے ہیں لیکن ان کو درجہ رکھا ہے شہادت کا. تو یہ کہا کہ 154 میں کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں جن کا قتل ہوا ہے ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم ان کا زندگی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی زندہ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرض کیجئے ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی تو بیوہ ہو گئی، تو ایک آدمی کہتا ہے وہ تو زندہ ہے تو بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی. پھر نہیں، وہ زندگی ان کی دوسری ہے، لیکن وہ اس مردہ کی طرح نہیں ہے جو عام انسان کی موت کی طرح سے ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پھر اللہ نے ایک اہم بات کہی ہے، اس میں تمام انسانوں کے لیے یہ بات ہے اور خاص طور سے مومنین کے لیے ہے کہ ہم تمہیں ایمان لانے کے بعد تم یہ مت سمجھنا بس مزے مزے میں ساری زندگی گزرے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے بھی. کبھی تھوڑا سا خوف مسلط کر کے، خوف اور بھوک مسلط کر کے، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، جانوں میں کمی ہو جائے گی، تمہاری جو پیداوار ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان میں کمی ہو جائے گی. لیکن جو اس موقع پر صبر کرتے رہتے ہیں تو ان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت ان پہ طاری ہوتی ہے، اترتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی اللہ کے تھے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو آیا تھا اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے لے لیا، لیکن ہم تو اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے ذریعے سے یہ اجر دیتا ہے تو کیا کہنے، اور اگر مال لے کر ہم کو اجر دے رہا ہے تب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. اب اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان پر درود بھیجتے ہیں. یہی درود اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہماری طرف سے دعائیں ہیں. صلوات کا مطلب اللہ کے لیے جب ہم کہیں گے تو ہم جب اپنے لیے کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا دعا یا نماز، لیکن جب ہم اللہ کے لیے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا یا رحمت کی دعا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بشارت دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر سایہ ہے، اور اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ باقی ہیں اور رہیں گے. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں صفا مروہ کا تذکرہ، یہ دو پہاڑیاں تھیں جس سے حاجرہ دوڑتی تھیں پانی کی تلاش میں. بعد میں اس میں بت رکھ دیے گئے تھے، تو مکے سے جب لوگ مدینے گئے اور مدینے سے واپس آئے اسلام کے ساتھ تو انہوں نے سوچا کہ یہ صفا مروہ تو مشرکوں کی پہاڑیاں ہیں، تو ہم چاہے اس پہ صحیح کریں کہ نہیں کریں. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ مشرکوں نے اس میں بگاڑ کیا تھا، اصل تو یہ ہماری پہچان ہے. تو اللہ نے اس کو شعار کہا ہے. شعار کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی علامت قرار دے دیتا ہے، جیسے اذان ہے، مسجد ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہے مختلف چیزیں جس کو اللہ نے شعار قرار دے دیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی پہچان ہے 158 میں آیت میں. اور تو اب جو آدمی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پریشان ہو کہ میں طواف کروں کہ نہ کروں، صحیح کروں کہ نہ کروں. اور جو کچھ تم خیر کا کام کرتے ہو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارے ساتھ شکر کا معاملہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ شاکر کیسے ہوگا کہ انسان نے بہت کیا تب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اجر تھا دینا تھا، لیکن انسان نے تھوڑا کیا لیکن اللہ نے اس پر زیادہ اجر دے دیا تو کہ اللہ کا شکر ہے.
اور ہمارا شکر کیا ہے کہ ہم زیادہ کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت کم کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے 160 کی کہ ان الذین یکتمون، کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ جن کو علم ہے یا جن کو معلومات ہیں، اگر وہ حق کی بات کو چھپاتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے تنبیہ دی ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی اتاری ہوئی نشانیوں کو چھپاتے ہو، ہدایت والی باتوں کو نہیں بتاتے ہو لوگوں کو، جبکہ ہم نے تم کو اس کتاب میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم لعنت بھیجیں گے، اور اس پر دوسرے لوگ بھی جو لعنت بھیجنے والے ہیں وہ بھی لعنت بھیجیں گے۔ تو تمہیں یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ جب حق تمہارے پاس آ گئے تو اس کو چھپاؤ نہیں بلکہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اور حق چھپانے کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جب مجھ سے پوچھا جائے تب میں حق نہ بتاؤں، اور ایک یہ ہے کہ حق مجھے معلوم ہو چکا ہے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ جو آدمی غلط کر رہا ہے تو میں اس کو نہ بتاؤں کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ دونوں موقعوں کے لیے کتمان حق جو ہے ضروری ہے، کتمان حق کرنا جو ہے وہ غلط ہے اور کتمان حق کے مقابلے میں بتانا ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے مگر بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، معاملات اچھے کر لیتا ہے اور پھر اپنی بات کو، وہ حق کی بات کو پہنچا دیتا ہے، تو پھر ہم توبہ قبول کر لیں گے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 161 ہے کہ وہ لوگ جو کفر کریں اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے، یعنی کفر کیا، ایمان لے آئے، بات ختم ہو گئی، لیکن کفر کرتے کرتے مر گئے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جن کے اسٹیچو بنتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اوپر جو ان کے اپنے چاہنے والے جن کے ہیرو ہوتے ہیں انہی کو لعنت بھیجنے والے، انہی سے ان کو لعنتیں بھی ملتی ہیں، اور جو اللہ کے نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں وہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں، اور یہ آخرت میں جہنم میں رہیں گے، ان پہ کوئی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، نہ مہلت دی جائے گی۔ 163 آیت ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دیکھو تم جس کو معبود بنایا تم نے وہ صرف ایک معبود ہے، صرف ایک ہی ہے جس کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ نے انسانی زندگی کے لیے مختلف چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، تو ان کو ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اور اس کو کیسے اٹھانا چاہیے۔ اس میں 162 میں کہا گیا، 164 میں کہ دیکھو زمین آسمان کی جو ہم نے پیدائش کی ہے، پیدا کیا ہے، اس میں رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، بدل بدل کے ہوتے ہیں، اور دیکھو زمین میں ہم نے پانی بھر دیا ہے، اور پانی میں تم اگر چلنا چاہو چل نہیں سکتے، لیکن تم کشتی بناتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم پانی کے اندر سے گزرتے چلے جاتے ہو، اور تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے تجارتیں کرتے ہو، وہاں کی چیزیں خرید کے لاتے ہو، اپنی چیزیں وہاں جا کے بیچتے ہو۔ اور دیکھو پھر تم نے زمین میں تمہارے پاس جانور ہم نے رکھ دیے ہیں، تم کو سواری کرتے ہو۔ آج کے زمانے میں تو ہماری سواری آسان ہو گئی، لیکن ابھی بھی بہت سے موقع ہیں جہاں پر یہ جانوروں سے ہی کام چلتا ہے۔ اور دیکھو یہ جو ہواؤں کا چلنا پھرنا ہے، اتار چڑھاؤ ہے، بار بار ادھر آتی ہیں، کبھی ادھر ہوتی ہیں، کبھی پچھم سے، کبھی پورب سے، کبھی مطلب ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی تیز، کبھی دھیرے، اور پھر جس طریقے سے بادل ہواؤں کے ذریعے سے ادھر سے ادھر آتے ہیں، کیا زمین آسمان میں وہ بادل جو ہے مسخر ہیں، رکے ہوئے ہیں، کہیں جا کے جہاں تک جانا ہے بس وہیں تک جائیں گے۔ تو اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل کو جو صحیح استعمال کرنے والے ہیں۔ عقل کے استعمال دو ہوتے ہیں، ایک تو عقل کا استعمال ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ میں یہ معلوم کر لوں کہ بھئی یہ فلاں چیز جو تھی دھاردار چیز ہے تو یہ نقصان پہنچائے گی، تو یہ عقل کا استعمال ہو گیا۔ لیکن ایک عقل یہ ہوتی ہے کہ میں ایک انجام پہ غور کروں، کہ اگر فرض کیجئے کہ میں نے یہ کام کیا، میں غلط راستے پہ بھٹکتا چلا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ منزل سے دور ہو جاؤں گا۔ تو ایک اچھی عقل وہ ہے جو انسان کو اعمال کے سلسلے میں اللہ کے پاس میرا انجام کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی عقل انسان کو کام دے سکتی ہے اگر اس سے کام لینا چاہے۔ پھر اس کے بعد 165 میں اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو بڑا محبوب بنا لیتے ہیں اپنا، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ جو لوگ اللہ ایمان والے ہیں وہ تو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ظالموں کو پتہ چل جائے، آج ہم ان کو دکھا دیں ان کا وہ منظر جو قیامت میں پیش آنا ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے جو عذاب کی دیکھتے ہوئے ان کے اوپر مسلط ہوگا، طاری ہوگا، تو ان کو پتہ چلے گا کہ قوت اگر ہے تو کسی کے پاس صرف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دینا چاہے تو بہت سخت عذاب دینے کا اس کو اختیار ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، اس دن کا تمہیں ہم ایک منظر بتاتے ہیں کہ تم نے کسی کو لیڈر بنا لیا تھا اور اس کے کہے پہ چلتے چلے جا رہے تھے، بھٹکتے چلے جا رہے تھے، تو قیامت کے دن وہ لیڈر جو ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور جو لیڈر جس نے اس کے پیچھے لاکھوں اس کے فالوور تھے، آج کل جیسے فیس بک پہ ہوتا ہے بڑے بڑے فالو کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں صاحب ہمارے بڑے بڑے چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا قیامت کے دن، اس دن اگر تمہارا اپنا معاملہ اللہ سے اچھا نہیں ہوا تو تمہارے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور وہ تمہارے لیے تمہیں لعنت بھیجیں گے اور تم سے مطلب پیچھا چھڑائیں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زمین آسمان میں مطلب وہ کرتے ہیں
اس میں ان کے ساتھ تمہارے کام نہیں آئیں گے، وہ تم سے پیچھے چھوڑاتے ہوں گے. اس تور الذین اتبعوا، جو پیچھے چلائے جاتے تھے، اور وہ جن کے پیچھے چلتے تھے جب وہ ایک دوسرے کو ساتھ ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور اسباب سارے کٹ جائیں گے، تو وقال الذین اتبعوا، تو وہ لوگ جو اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے وہ دن کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی تو ہم ان رہنماؤں سے، ہمارے جو لیڈر تھے ان سے تو سب سے پہلے برا ظاہر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں تمہیں ابھی کہ آج تم اگر سیکھ کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ اس دن حسرت ہو جائے گی تمہیں، کیونکہ تمہیں واپس جا نہیں سکتے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور جہنم سے نکل نہیں سکتے. اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 168 ہے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر ہم نے تم کو دیا ہے، ہم ہی نے پیدا کی ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، لیکن ہم نے تمہارے لیے دو معیار بنائے ہیں ان کے، ایک طیب ہے وہ حلال کر دی ہے، اور ایک خبیث ہے وہ حرام کر دی ہے. یعنی اللہ ہی نے مثلا سور بھی بنایا، لیکن اللہ نے کہا کہ مت کھاؤ اسے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے ہیں جیسے شراب بن جائے گی انگور سے، اللہ نے کہا مت پیو اس کو. تو کہنے والا کہے کہ صاحب یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم تمہیں بنانے کو سب بنا دیا ہم نے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اس میں سے جو صرف اچھی چیز ہے وہ کھاؤ. کیوں؟ کہ جو طیب چیز ہے وہی تمہاری روح کو طیب رکھے گی، اور اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، وہ طیب کو یہ قبول کرتا ہے. اور شیطان کے راستے مت چل پڑنا. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ کہیں دکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملے گا. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا، اللہ تعالیٰ جو کہے اس کے خلاف دوسرے کام کرنا، اپنی خواہش پہ چلنا، اور حلال حرام کی پرواہ نہیں کرنا. یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں وہ کتنا ہی دوست بن کے بہکانے کے لیے آئے، تمہیں کتنا ہی تمہیں لبھائے، لیکن اصلاً وہ تم سے دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ تم نے تمہاری تخلیق سے اس کے مقام چھن گیا، وہ تمہارے ساتھ انتقام پہ اترا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا 170 آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا اتبعوا ما انزل اللہ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا راستہ ہے. ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمارے اپنے مطلب یہ کہ اصول ہیں، ہمارے اپنی تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، ہمارے اپنے دنیا کے مطلب یہ کہ آداب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، تمہیں خیال یہ ہے کہ تمہارے جو باپ دادا تھے کیا بیوقوف جو ہے صرف آج کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں نہیں پیدا ہوتے ہوں گے؟ گمراہ کہنے والے پہلے زمانے میں نہیں ہوں گے؟ تو اگر تمہیں گمراہی پسند ہے تو وہ چاہے باپ کی ہو یا تمہارے زمانے کی ہو، دونوں بیکار ہیں. لیکن اگر ہدایت پسند ہے تو پھر ہدایت وہ لو جو پہلے زمانے میں موجود تھی اور آج بھی تمہیں مل رہی ہے. تو تم پیروی صرف باپ دادا کی نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو پیروی پہ وہ کون سے دین کو تمہیں پیش کر رہے ہیں. ولا یہتدون، جو وہ ایسے لوگ تھے جو خود ہدایت نہیں پاتے. ومثل الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مثال دی ہے 171 آیت میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ بالکل ایسا ہے جیسے آدمی صحرا میں کھڑا ہو جائے اور طرح طرح کی آوازیں نکالے، تو آواز کی گونج واپس آتی ہے تو سمجھتا ہے میری آواز قبول ہو گئی. وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم پتھر کو پکار رہے ہو تمہاری گونج واپس آئی تھی، اس نے کچھ نہیں تمہیں جواب دیا، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ تمہاری دعا کا کوئی پکار کہہ سکتا ہے. لا يسمع الا دعاء و ندا، وہ انہی کے پکار پلٹ پلٹ کے آتی رہتی ہے. اور وہ جو ان کے معبود ہیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ وہ اندھے بہرے ہیں، اور خود یہ بھی بہرے ہو گئے. وہ بھی بہرے ہیں، نہ ان کی سن سکتے ہیں، اور یہ ان کو دیکھنے کے بعد کہ عاجز ہیں تب بھی ان کو رہنمائی نہیں ملتی. تو کان کے بھی خراب، آنکھوں کے بھی خراب، اور عقل کے بھی اندھے. یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم اس رزق کو کھاؤ جو ہم نے طیب طریقے میں تمہارے لیے دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم ہماری عبادت کرنا چاہتے ہو. یعنی اللہ کا شکر کھانا کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کا حلال کھانا بھی عبادت ہے. اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، حرام کی لسٹ اللہ نے تھوڑی سی رکھی ہے، تو حرام کو بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ حرام کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہیں. 173 آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مردار جانور اگر خود سے مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے تو تم اس کو مت کھاؤ. لیکن اس مردار سے مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا کہ مچھلی جو ہے وہ بغیر ذبح کے ہم کھا لیں گے. لیکن مچھلی اگر پانی پہ تیرتی ہوئی آ جائے تو پھر اس کو نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ جو ہے نقصان دہ ہو گئی. اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے خون کو، جانور کا جو خون ہے اس کو الگ سے نکال دو، اس کو مت استعمال کرنا، اس لیے ذبح کر کے اس کو بہا دو. تو خون حرام کر دیا. اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. اور جو کسی کے بتوں پہ چڑھاوے کا کھانا ہو، کوئی مندر پہ چڑھانے والا ہو، کوئی بتوں پہ چڑھانے والا ہو، وہ ہمیں کھانا دے تو ہم اس کو نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ چڑھاوا نہیں ہے. وہ ایک آدمی ہے کہ موت کی حالت ہو گئی، وہ کھانے کو مل نہیں رہا ہے، لیکن صرف حرام ہی مل رہا تھا اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی ایسا مجبور ہو جائے کہ وہ حرام ہی کھانے پہ مجبور ہو جان بچانے کے لیے، تو تھوڑا سا کھا لے، جان بچانے کے لیے بہت زیادہ نہ کھائے. عادت اپنی نہ بنا لے، حد سے زیادہ نہ کھائے.
اور خوشی سے نہ کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی 174 آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپاتے ہیں جب اللہ کتاب نے اتار دیا ہے اور اس کے زمین کتابوں کے بدلے میں زمین کی کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں تو وہ بڑا خسارے کا شعور ادا کرتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نہ تو بات کرے گا، نہ ان کو صاف ستھرا کرے گا اور ان کو عذاب ملے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی 175 ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت دے کر، ہدایت کو چھوڑ دیا جو سب سے قیمتی چیز تھی اور بالکل بیکار چیز کو خرید لیا، تو ان کا خسارے والا تجارت انہوں نے کی اور عذاب کو حاصل کر لیا، مغفرت کو بھلا دیا انہوں نے۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جہنم میں جب رہیں گے تو جو جہنم کا عذاب ہوگا اس کو کتنی دیر جھیل سکیں گے اور کتنا صبر دکھا سکیں گے اس موقع پر۔ ذالک بان اللہ 176 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اے نبی تمہارے ذریعے سے ہم نے کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، کتاب میں اپنی رائے شامل کر دیتے ہیں، کتاب کے اندر منمانی طریقے سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ بڑے سخت مشقت کے دور میں گزریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد 177 آیت ہے، بڑی اچھی آیت ہے یہ کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض فارمیٹ پہ اور بعض ظاہری چیزوں پہ ہم الجھنے رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم نے فرض کیجیے اگر مثلا تعزیت کرنے جانا ہے تو ہم نے کالا کپڑا پہن لیا، تعزیت ہو گئی، دل میں چاہے ہمارے غم ہو نہ ہو۔ ایسی ہمارے بہت سے رسوم ہوتی ہیں جو ہم رسوم پہ سمجھتے ہیں کہ رسوم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی جو ہے وہ اصل دل کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے مسجد کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اور خاص طور سے کتاب قرآن پر ایمان لاؤ اور نبیین پر ایمان لاؤ۔ اور پھر نیکی کیا ہے کہ جب تمہیں مال اپنا بہت محبوب ہے لیکن تم اس کو دوسروں کو دے دو، جو رشتہ دار ہیں تمہارے، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مسافرت میں ان کی دولت لٹ گئی، ان کے پاس دولت جو تھی چلی گئی، اور وہ لوگ جو تم سے مانگنے کے لیے آئیں، اور وہ لوگ جو غلام ہیں ان کو تم آزاد کر دو اس پیسے کے ذریعے سے۔ اور نیکی کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو۔ اور نیکی کیا ہے؟ والموفون بعہدہم، جب تم نے اگر کوئی عہد کر لیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو۔ عہد اللہ تعالیٰ سے ہمارے 3 ہیں، ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے پیدا ہوتے وقت کیا تھا، دوسرا عہد وہ ہے جب ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں تو ہم عہد میں شریک ہو جاتے ہیں، تیسرا عہد وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا میں اپنے طور پر کرتے ہیں، ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا، کسی سے کوئی بات طے کر لی تو اس کا وعدہ پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تینوں عہد اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حوالے سے ہو جاتے ہیں۔ اور نیکی کرنے والے کون ہیں؟ جو حق اور باطل کی جنگ اگر ہو تو اس پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں، پیچھے نہیں ہٹیں، اور اگر ان کے اوپر دولت مطلب مشقت آ جائے، کھانا پینا کم ہو جائے، بھوک پیاس ہو جائے، تب بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ کہ راست باز لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی ہیں تقوی والے۔ یا الذین آمنوا، اے لوگوں، دیکھیے دنیا کے اندر ایک انسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپس میں امن کے ساتھ رہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ قاتل کو سزا دی جائے، اور قاتل کی سزا کیا ہے؟ دو سزائیں، ایک ہے قصاص اور ایک ہے دیت۔ اور قصاص جو ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب قاتل نے باقاعدہ ارادہ کیا ہو مارنے کا، اور ایسا آلہ استعمال کیا ہو، ایسا ٹول استعمال کیا ہو جس سے قتل کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کی جان کے بدلے میں جان ہوگی، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور دیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جیسے گاڑی چلا رہا تھا، کوئی سامنے آ گیا، ٹکر ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس میں قصاص نہیں ہوگا لیکن اس میں دیت ہوگی۔ دیت یہ ہے کہ 100 اونٹوں کا یا اس کی قیمت اس کو دی جائے گی مقتول کے ورثاء کو۔ تو اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے قصاص کو فرض کر دیا ہے مقتول ہونے کی حالت میں، قتل کی حالت میں۔ تو اگر آزاد انسان ہے تو آزاد انسان کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، غلام نے غلام کو قتل کیا تو غلام کو غلام کے بدلے میں مارا جائے گا، عورت نے عورت کو مارا ہے تو عورت کو عورت کے بدلے میں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی وارثین جو ہے مقتول کے، وہ اگر معاف کر دیتے ہیں کہ ہم قصاص سے بھی نہیں لینا چاہتے اس سے، اور دیت بھی چھوڑ دیتے ہیں یا دیت میں تھوڑا سا معاف کر دیتے ہیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو فاتباع بالمعروف، تو یہ معروف طریقے پہ سو کر لو، یعنی تم ڈرا دھمکا کے ان سے یہ کام کرواؤ، زبردستی کرواؤ نہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے، اور جو تم نے ان سے وعدہ کیا وہ اس کو پھر ان کو تم ٹھیک سے واپس لوٹا دینا، دے دینا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سزا میں کمی کا ہم نے تمہیں راستہ نکال دیا اس طرح سے۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد حد سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ اور اے لوگوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب آپ دیکھیے جملہ جو ہے، ایک جملے میں آپ انسانیت کی پوری تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان اگر ظلم کو نہیں روکتا ہے، بدلے کا جواب بدلے سے مطلب یہ سزا کے ذریعے سے ختم نہیں کرتا ہے، تو پھر ظلم جو ہے وہ ظلم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، ظالم طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اور مظلوم مرتا چلا جاتا ہے۔ ایک قتل ہوا، کسی نے اس کو نہیں روکا تو دوسرا قتل ہوگا، انتقامی طور پر
قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ قتل، اور نتیجہ ہوتا ہے کہ انسانی تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم قصاص لے کے ایک دفعہ ایک انسان کو مار دو گے تو باقی پورا معاشرہ زندہ ہو جائے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی. اے سمجھدارو، اللہ نے یہاں پر لفظ بڑا زبردست استعمال کیا ہے 179 آیت میں کہ تم اگر تم سمجھدار ہو تو تمہیں یہ ہماری بات بہت سمجھ میں آئے گی. لیکن آج کا انسان کیا کہتا ہے؟ نہیں صاحب، سولی دینا تو بڑی غلط بات ہے، جان کو مارنا، ہینگ کرنا تو بڑی کرولٹی ہے، ظالمانہ کام ہے، اور یہ تو انسانیت کے خلاف بات ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہمارے طریقے پہ تم اگر امن چاہتے ہو تبھی ملے گا، ورنہ دنیا میں تم کچھ بھی کر لو امن تمہیں نہیں ملے گا. تم دنیا کے سارے بڑے بڑے فلسفے اور بڑے بڑی باتیں بگاڑ دو اور بڑے شاندار قانون بنا لو، بڑی بڑی فوج کھڑی کر دو، انسان مرتا رہے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں انسان مرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کا. کتب علیکم، اب اس کے بعد ایک اور حکم شروع ہوا یہاں پر 180 آیت میں کہ اگر کسی کا پاس، پہلے میراث کے حکم دھیرے دھیرے آئے تھے، اب یہاں پر یہ تھا کہ میراث میں آدمی کچھ بھی لکھ دے تو وہی اس کا حکم کا فیصلہ ہو جائے گا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ طے کر دیا کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. تو شروع میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے پیسے تھے اور سفر کر رہا تھا، وہاں اتفاق سے اس کا اندازہ ہوا کہ میں مر جاؤں گا، اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر تمہارے پاس کوئی میراث ہے تو تم اپنی وصیت لکھ دو والدین کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر. یہ جو ہے اس کی تم وصیت کر جاؤ کہ بھائی دیکھو میں فلاں صاحب کو گواہ بنا رہا ہوں اور یہ میرے پیسے فلاں جگہ جانا اور اس میں سے لے کے فلاں فلاں کو دے دینا. تو اس وقت اجازت تھی کسی کو بھی دے دیں. اور یہ کہا اللہ نے کہ یہ متقین پہ حق ہے. اب اگر وہ آدمی کو وصیت کی تھی، اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر دی، بدل دیا، تو اس کا گناہ اسی کے ذمہ ہوگا. جس نے وصیت کی تھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ بدل جانے والے کے ذمہ گناہ ہوگا اگر اس نے بدل دی، اس کو چھپا لیا. آج کل جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ کسی کی وصیت دبا دی اس کو، یا اس کو وصیت کو بدل دیا، کچھ اور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن بدلہ، جو ایسا کرے گا بہت گناہ اپنے ذمہ مول لے گا. فمن خاف من موص جنفا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے کے درمیان میں کوئی اصلاح کی بات ہو جائے، کچھ لین دین پہ بات ختم ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے. یعنی اگر ایک آدمی ظلم کر رہا تھا، دوسرا آدمی جو ہے اس کو ظلم سے روک رہا تھا، لیکن ظلم کرنے والے سے یہ ہوا کہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ ایسا کریے کہ میرا تھوڑا سا جو حق بنتا ہے وہ دے دیجیے، باقی میں آپ کو دے دوں گا. تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ آپس میں صلح کر لینا بھی اچھی بات ہے. لیکن جو حق ہے وہ اگر وہ حق مانگتا ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے، باقی اپنا حق تھوڑا بہت چھوڑ دیتا ہے اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے جس کو جو آج ہم رمضان شروع کر رہے ہیں، روزہ شروع ہو رہا ہے ہمارا، تو یہ آیتیں اسی سے متعلق ہیں. 182 نمبر کی آیت ہے 183 کہ اے ایمان والو، ہم نے یہ روزہ تم پہ فرض کیا ہے جیسے پچھلی قوموں میں فرض کیا تھا. یعنی تمام شریعتوں میں یہ روزہ رہا ہے، ہمارے رہا ہے، لیکن تفصیلات الگ ہو سکتی ہیں. مطلب ہمارے یہاں رمضان کا روزہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے یہاں کسی اور دن کا روزہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات کچھ اور ہوں، ان کا دن میں ہوتا ہوگا یا رات میں ہوتا ہوگا، الگ الگ ہو سکتی ہیں. لیکن مقصد سب کا ایک ہی تھا. فارمیٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں، مقصد کیا تھا؟ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کی غذا ہے کہ وہ دنیا کی غذا سے پلتا ہے، لیکن جو انسان کی روح ہے وہ تقوی سے پلتی ہے. یعنی اس کے اندر جب خدا کا خوف بھر جائے گا اور وہ پاک صاف ہو جائے گی گناہوں سے، شر کی باتوں سے، شیطانی باتوں سے، تو پھر اس میں تقوی پیدا ہو جائے گا. تو روزہ جو ہے وہ انسان کی بھوک پیاس کو دنیا میں جسم کی بنا کر روح کی غذا اور تقویت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس کو، روزے کو. تو اے لوگوں یہ کام تم کرو. اور یہ چند دنوں کی بات ہے. شروع میں روزہ جو تھا ایسا تھا کہ مہینے بھر میں آپ روزہ نہیں رکھیں، چند دن بھی رکھ لیں تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جاتا تھا. اور اس میں مرضی تھی آپ رکھیں کچھ دن چھوڑ دیں، یا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کی جگہ فدیہ دے دیں. لیکن بعد میں پھر اگلی آیت میں حکم آیا کہ نہیں، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہوگا. تو تم چند دنوں کی بات ہے. لیکن اگر کوئی مریض ہو گیا، مرض ہو گیا، مرض کا مطلب وہ بیماری جو روزے کی وجہ سے بڑھ جائے، اس کا یہ نہیں ہے کہ سر کا درد ہوا تو چھوڑ دیا، یا انگلی میں درد ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، بلکہ ایسا مرض جس میں ڈاکٹر یہ کہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا یہ مرض بڑھ جائے گا، تو اس میں مریض انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب مریض دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک مرض ہے جو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا، تو جب وہ مرض دور ہو جائے تو وہ قضا کے طور پر رکھے روزے. اور ایک مرض وہ جو مستقل رہے گا تو پھر اسے فدیہ دے دے گا. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. اور سفر کی حالت ہے، اگر انسان مسافرت میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو چھوڑا ہے اس کی قضا کرنا ہوگی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان دنوں کو جو تم نے چھوڑا ہے ان کی جگہ پہ دوسرے دنوں میں تمہیں وہ روزہ رکھنا ہوگا. ہمارے آج کل ایک نیا آپشن بن گیا ہے،
یہ ایک نیا آپشن ہمارے یہاں بن گیا ہے. وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کے نام سے ہم فدیہ دے دیتے ہیں. بھلے ہم روزہ رکھنے کا آپشن ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے بالکل، یعنی کہ بچوں تک میں ابھی بات آ گئی ہے کہ وہ ہم اپنی طرف سے فدیہ دے دیں گے. نوجوانوں میں اور خاص طور سے اچھے ہٹے کٹے لوگوں میں بھی یہ مزاج آ گیا ہے کہ ہم روزہ رکھ لے کے چھوڑ دیں گے اسے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میاں پیسوں کی ضرورت مند ہے آپ کا تو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے اگر آپ یعنی مجبوری میں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تم روزہ چھوڑ دیا، تم ایسا کرو کسی غریب کی مدد کر کے فدیہ دے دو. تو یہ ہمارا فرسٹ آپشن کبھی نہیں ہونا چاہیے. مجبوری کی حالت میں بہت مجبوری ہے تب ہوگا اور انسان اپنی مجبوری کو خود طے کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجبوری ہم نے صحیح بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی. فمن کان منکم مریضا، اب یہ دوسری آیت ہے جو 184 نمبر کی آیت ہے کہ اگر کسی کا مرض سے بھی حالت ہو گئی ہے یا سفر کی حالت میں تو وہ ان دنوں کو چھوڑ کر دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے گا. یہ آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہو تو فدیہ دے دو یا مسکین کو کھانا کھلا دو، مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دو. یہ شروع کی آیت تھی جس میں یہ کہا گیا تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے لیکن تم نہیں رکھ رہے، تو تم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب اس پہ عمل نہیں ہوتا. لیکن اس کا آیت کا ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے جو آج کل کے زمانے میں ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگ جہاں کینیڈا میں رہتے ہیں 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، زیادہ عمر ہے، کمزوری ہے، تو اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنی جگہ پہ فدیہ دے سکتے ہیں اس طریقے سے. فمن تطوع خیرا، لیکن اگر کوئی آدمی پھر بھی اپنی مرضی سے روزہ رکھ لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تم یہ بات سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے خیر کی بات بتائی ہے ہم نے. روزہ مشقت کی اور ایک مجبوری کی بات اور ایک کہتے ہیں بھگتانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین چیز ہے تو تمہیں ہمیں اللہ نے طرف سے تمہیں ملی ہے اگر تم سمجھ لو. اس کے بعد 185 آیت ہے کہ یہ روزے کا رمضان سے کیا تعلق ہے. رمضان کا تعلق اس لیے کہ قرآن سے رمضان کا تعلق ہے. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. ہدن للناس، یہ ہدن للناس ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی کتاب ہے. یہ اگر انسان کو پتہ چلانا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، میں ہوں کیا اور مجھے جانا کہاں ہے، میرا انجام کیا ہوگا، کیسے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، تو صرف اس کتاب سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا. اور اس میں ہم نے ایک ایک بات کھول کے رکھی ہے. اور یہ فرقان ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں الگ الگ کر دینے کی صلاحیت. یعنی اس کا مطلب یہ قرآن کے فرقان کیا ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتا دیتا ہے. قرآن حق بھی بتاتا ہے اور باطل کو بھی بتا دیتا ہے. اچھا حق تو ایک ہی ہوگا لیکن باطل ہزاروں رنگ کے ہوں گے، تو قرآن نے ہزاروں رنگ کے جو باطل ہیں سب کو بتا دیا ہے کہ کسی رنگ میں بھی وہ آئے اس کو تم پہچان لو گے اگر تم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہو. فمن شہد، تو اب اس میں سے اب یہ حکم اگلا گیا کہ جس کو یہ مہینہ مل جائے اس کو چاہیے کہ اس میں پورے مہینے میں روزے رکھے. ہاں کوئی مریض ہے، سفر کی حالت میں ہے، اب اسی میں مطلب یہ ہے کہ جیسے خواتین ہیں ان کے مطلب پیگننسی ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گی کہ وہ بھی چھوڑ سکتی ہیں روزہ. اور اسی کے اندر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے جو فرض کیجئے ان کی بیماری ایسی ہے جو آج کل کے زمانے میں مثلا بعض دفعہ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں تو اس کو شامل کر لیں گے اس میں. تو ان کو چاہیے کہ عدۃ من ایام اخر، ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس روزہ رکھیں. تو پہلا حکم یہی ہے کہ آپ قضا کریں. اب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پورا مہینہ نہیں رکھ سکے اور آگے بھی چل کے پورا مہینے کے روزے رکھنے مشکل ہو گئے، تو 3 آپشن آپ کر سکتے ہیں. کچھ روزے رکھ لیجئے اور کچھ کا فدیہ دے دیجئے، اور ایک یہ ہے کہ پورے قضا کر لیجئے، یہ سب سے اچھی بات ہے. تیسرے نمبر پہ اگر نہ کر سکیں تو پھر سارے روزوں کا فدیہ دے دیں، ایک مسکین کا کھانا یا اس کی قیمت. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے یہ تمہارے لیے آسانی کا راستہ نکالا. اب آسانی کی ایک تعریف تو ہم کریں گے، ہمارے لیے تو آسانی وہ ہے جس میں ہمیں کوئی کرنا نہیں پڑے، مثلا جو ہماری مرضی کی بات ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، آسانی یہ نہیں ہے. آسانی یہ ہے کہ تم حکم پہ عمل کرو اور تمہارے اندر جتنی صلاحیت ہے، گنجائش ہے، اس کے اندر ہے وہ. ہم تمہاری گنجائش سے بڑھ کر ہم تم پہ حکم نہیں ڈال رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اگر اپنائیں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. ہاں ایک آسانی وہ بھی ہے کہ جو اصل دین کے اندر آسانی رکھی گئی ہے. ایک آسانی کیا ہے جو انڈیویجول ہے کہ ایک آدمی کے اوپر مزید کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کے لیے رخصت ہو جائے گی. ایک رخصت ہوتی ہے اور ایک عزیمت ہوتی ہے کہ عزیمت سب کے لیے ہوگی اور رخصت جو ہے چند لوگوں کے لیے ہوگی. فَعِدَّةٌ مِّنْ اللہ ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو. ایک تکبیر تو وہ ہے جو ہم نماز میں کہتے ہیں، ایک وہ ہے جب عید کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں تو تکبیرات کہتے ہیں ہم، تو یہ بھی تکبیرات ہیں. لیکن ایک تکبیر جو ہے وہ اس کے مطلب کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں،
ساری چیزیں دنیا کی کتنی بڑی بننا چاہیں، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جو ہیں ہمارے آگے، ہمیں اپنے آپ کو خدا بنانا چاہیں، لیکن ہم صرف ایک اللہ کی کبریائی کو ماننے والے ہو جائیں تو پھر ہم نے صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا۔ اور تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور ہم ہی چاہتے ہیں تم تعداد کو ہی پورا کرو، یعنی جتنی ہم نے عدد تم کو بتائے ہیں مہینے کے، وہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، 31 نہیں ہوں گے، 28 نہیں ہوں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایک چیز ہم چاہتے ہیں تم شکر کرو۔ شکر کیا ہے؟ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو شکر کیا ہوگا ہمارا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں روزے کا انعام ملے گا تو ہم کہیں گے جو ہم نے مشقت جھیلی تھی یہ انعام اس سے بڑھ کر ہے، تو ہم یقیناً شکر گزار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 186 آیت ہے کہ اے میرے بندوں سے، اے نبی آپ فرما دیں کہ تمہارے پاس تمہیں کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پکارنے کے لیے، کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فلاں تم طریقے کرو گے تو ہم سنیں گے، نہیں، ہم تو تم سے بالکل قریب ہیں، بس تم پکارو اور ہم تم کو براہ راست جواب دیں گے۔ میں سننے والے کی پوری پکار کے جواب دیتا ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو تم کو چاہیے کہ مجھے پکارو اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم راستے کی ہدایت کے راستے پہ قائم رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اس آیت میں روزے میں شروع میں کچھ پابندیاں پہلے سے بنی ہوئی تھی لوگوں کے ذہن میں، حکم نہیں آیا تھا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ روزہ جو ہے اگر ہم نے مطلب یہ کہ کھانا کھانے کے وقت جاگتے رہے افطار کے وقت میں تو ہم کھا سکتے ہیں، اگر ہم سو گئے تو ہم نہیں کھا سکتے تھے۔ ایسی رات کے بارے میں سمجھتے ہیں، رات کی پابندی میں وہی جو روزے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو واضح کیا کہ تمہارے لیے رات جو ہے وہ آزاد کر دی گئی ہے کہ تم اس میں مرد عورت میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ اس میں رات میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے عورتیں تمہارا لباس ہیں، وہ تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اچھا ہمیں معلوم ہے کہ تم تھوڑا بہت تمہارے اندر خرابیاں، دل میں برے برے خیالات آتے تھے، بری باتیں ذہن میں آتی تھیں تو یہ خیانت کرتے تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو تمہارے معاف کر دیا اور توبہ قبول کر لی۔ اب تمہارا ان کے ساتھ لین دین جو ہے وہ رات میں ہو سکتا ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اولاد کی تمہیں اس کے ذریعے سے جو اولاد ملے گی اس کو تم حاصل کرو، اور کھانا پینا تم جاری رکھو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا اور رات کے اندھیرے دھاگے سے الگ الگ ہونے لگیں، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ اور دیکھو جب روزے کو پورا کر لو رات تک، تو رات کا تعریف آپ نے بتا دی، ہمیں ڈیفینیشن بتا دی کہ رات کسے کہتے ہیں، جب سورج ڈوب جائے تو رات ہو گئی تو ہم روزہ کھول لیں گے۔ اب ہم جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیکھو اگر تم نے اعتکاف کر لیا ہے، مسجد میں اعتکاف میں ہو تم، تو پھر رات کی پابندی بھی تم پر بنی رہے گی، جو مطلب یہ دن میں روزے میں تھی اور رات میں اعتکاف میں بھی رہے گی۔ یہ اللہ کی وہ حدود ہیں جن کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی کی راستے پہ چل پڑیں۔ پھر ایک اور بات اللہ نے کہی 188 میں کہ دیکھو لوگوں کا مال تمہارا ہے، ان کا مال تمہارا ہے، ایک دوسرے سے مرضی سے لینا، حلال طریقے سے لینا، تجارت کے ذریعے سے لینا بالکل ہم نے جائز کر دیا ہے، لیکن کسی کا ویسے ہی کھا جانا، زبردستی قبضہ کر لینا، دھوکہ دے کے اس کا لے لینا، یہ سارے راستے جو باطل کے ہیں ان سے مت کھانا لوگوں کا مال۔ وَتُلُّوا بِهَذَا الْحُكَّامِ، اور تم ایسا مت کرنا کہ تمہارا کسی بڑے سربراہ سے، حکومت کے بڑے آفیسر سے تعلق ہے تمہارا، تو تم ان کے ذریعے سے فلاں کی زمین پڑی ہوئی ہے اس کے اپنے نام لکھوا لیا، مثلا اس کا کوئی مقدمہ تھا اس مقدمے میں اس کو ہروا دیا مثلا، اس طرح سے مت کرنا کہ تم ایسا مت کرنا کہ حاکموں کے آگے اس غرض سے کے لیے اپنی دوستی ان سے بناؤ کہ کسی کا مال تم ان کے دوستی کے ذریعے سے کھا جاؤ، یعنی اپنا جو ہمارے یہاں تو آج کل سیاستدان یہی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں تعلقات اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے ناجائز قبضے بھی صحیح کرا لیں گے اور جو کوئی ان کے خلاف مقدمہ کرے گا اس کو دبا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرنا کہ تم حکام سے دوستیاں بناؤ تاکہ تم اس دوستی کے ذریعے سے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا لو اور گناہ کا کام تم کرو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہوا 179 میں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کی یہ جو گردش ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ یہ حج کے میقات جاننے کا نام ہے، یعنی حج کے دن کون سے ہوں گے، کون سا مہینہ ہوگا، دن کون سا ہوگا، رات کب ہوگی، تو اس کے لحاظ سے ہم نے یہ چاند کو رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اور بھی میقات جاننے کا ذریعہ ہے، طریقے جاننے کا ذریعہ ہے، دن اور رات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی طریقے پر ہم جو دن اور رات کا فرق ہے وہ سورج سے معلوم کرتے ہیں، اور مہینے کا فرق جو ہے وہ چاند سے معلوم کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، ایک زمانے میں جب لوگ عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے اور کوئی چیز اچانک یاد آئی کہ گھر میں کچھ کرنا ہے، اچانک ان کو یاد آتا تھا کہ وہ کام جو ہے وہ یعنی ان کو یاد آتا تھا کہ وہ ہو گیا، تو یہ میں یہیں پہ انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ صحیح ہے آپ کا مشورہ کہ وہ یہ کرتے کیا تھے کہ احرام کی حالت میں گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ کھڑکی میں سے کود کے یا چھت پہ سے کود کے جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے احرام باندھ لیا تو گھر میں جاؤ گے تو احرام ناپاک ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ کتے، اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو،
مواقع وہ جو ہے تم گھروں میں اوپر سے مت آؤ، تقوی اختیار کرو، گھر اپنے دروازے سے داخل ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم اس جگہ تک اس میں نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ہم پورا سے 12 پورا کریں، لیکن انشاءاللہ اور کوشش کریں گے۔ تو یہ 179 پہ ہم روک رہے ہیں اسے انشاءاللہ۔